بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورۃ الانعام کو ہم نے پڑھنا شروع کیا ہوا ہے اور آیت نمبر 73 سے میں پڑھ رہی ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اور جس وقت اللہ اتنا کہہ دے گا ہو جا تو بس وہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو ایک مقصد کے تحت پیدا کی۔ یہ چیزیں بے مقصد نہیں پیدا کی گئی کہ بس ٹھیک ہے ہم دنیا میں آئیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، چلے جائیں گے، نہیں۔ یہ مقصد کے تحت سارا زمین و آسمان بنا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی، جنوں کی زندگی کا مقصد یہ بتایا کہ میں نے اس لیے پیدا کیا یہ میری عبادت کریں، اور زمین آسمان اور اس کی ساری چیزیں انسانوں کے لیے بنائی کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کا استعمال کرو، ان کے تک اللہ کی پہچان حاصل کرو اور پھر اس کی عبادت کرو۔ تو پہلے اللہ کو پہچاننا ضروری ہے۔ اللہ کی عبادت تبھی ہم صحیح کر سکتے ہیں جب ہم اللہ کی پہچان حاصل کریں گے کہ اللہ کی ذات اتنی بلند ہے کہ اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، بس اس کو کن کہنا ہے فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو کتنا بھی مشکل کام ہے، چاہے یہ آسمان جو ہے اتنا بڑا، یہ بنانا کوئی آسان ہے؟ اللہ نے کیسے بنا لیا، زمین کو کیسے بنایا، سورج کو، یہ دیکھو چیزیں، ان سے اللہ کی یاد حاصل کرو، اللہ کی پہچان حاصل کرو، پھر اس کی عبادت کرو کہ تمہارا رب بہت ہی عظیم ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کے والد جو تھے وہ بتوں کو پوجتے تھے، سارا جو معاشرہ ہے وہ بتوں کو خدا سمجھتا تھا، انہی کی پوجا کرنے لگ گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ کیونکہ نیچر، قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کے اندر ڈال دیا ہے کہ ہمیں اپنے رب کی پہچان ہے۔ جو صحیح فطرت کے لوگ ہیں، جو صحیح راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، کبھی نہ کبھی اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے، انہوں نے دیکھا یہ لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، تو کہا یہ تو بہت عجیب کام آپ کر رہے ہیں، یہ ایسے نہیں آپ کو کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایسے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھائیں تاکہ وہ کامل یقین والوں میں سے ہو جائے۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، فرمایا یہ میرا رب ہے، مگر جب غروب ہو گیا تو فرمایا میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر چاند کو دیکھا، وہ بھی غروب ہو گیا، کہا نہیں یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، اور اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں تو گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر سورج کو دیکھا چمکتا ہوا، تو کہا شاید یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، لیکن وہ بھی غروب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ جو غروب ہو گئی ہیں، یہ جو چیزیں کبھی ہیں کبھی نہیں ہیں، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ یعنی ابھی وہ وہی نہیں آئی، ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاف پیغام نہیں آیا، لیکن خود ہی سوچ رہے۔ تو یہ سوچ ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے، آسمانوں کو دیکھیں، زمین کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، درختوں کو، جب بھی دیکھیں اللہ کے متعلق سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا۔ یہی ابراہیم سوچتے تھے ہر چیز کو۔ پھر ہی اللہ نے انہیں ہدایت دی اور انہوں نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ اس ہستی کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ یعنی میں، اب وہ ہستی ابھی نہیں پتا تھی، لیکن کہا کہ کوئی ایک ہستی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور میں اسی کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں، یکسو ہو کر، فوکسڈ ہو کر، اور میں شرک نہیں کروں گا۔ ان سے ان کی قوم نے حجت شروع کر دی کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ بہرحال جب قوم اور ان کے درمیان بات چیت ہوئی اور پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نہیں مانے کہ نہیں میں تمہارے بتوں کو نہیں پوجوں گا، تو پھر قوم نے کیا، ان کے خلاف سازش کی کہ بادشاہ نے کہا ایک آگ بھڑکا دو اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دو۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی اور آگ کو حکم دیا کہ تم ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ کوئی نقصان نہ پہنچا سکی۔ تو اس میں ہمارے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ کتنا بھی مشکل وقت ہو، ہمیں اللہ کے دین کو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو نہیں چھوڑنا، ہمیں کمزور نہیں پڑنا، ہمیں ڈرپوک نہیں پڑنا کہ ہائے اب یہ مشکل وقت ہے، چلو اب ہم بھی تھوڑی سی
چوری کر لیں، کوئی رشوت لے لے، کوئی غلط کام کر لیں، نہیں، ہمیں اپنے سیدھے راستے پر ہی قائم رہنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، نماز پڑھنی، قرآن پڑھنا ہے، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ پھر جو بندہ اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتا ہے ہر حال میں، جیسے آگ کو دیکھ کر بھی ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اچھا چلو پھر جیسے تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، نہیں، انہوں نے کہا جو مرضی میرے ساتھ کرو، میں تو اللہ کی عبادت کروں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے کیسے لشکر آ جاتے ہیں، اللہ حکم دیتا ہے اپنے بندوں کی، وہ خود حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا ہے، تو ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو ان کافروں کی حرکتوں سے، یہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، مشکلات میں ڈال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، یہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام اس معاشرے کو ہی چھوڑ کے چلے گئے کہ یہاں تو نہ کوئی اللہ کی بات کرتا ہے، نہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ان کو اپنی بیوی اور ایک بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے، ایک بندہ صرف ان پر ایمان لایا تھا اور کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ پھر کیا ہوا، ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام دیے، دونوں ہی نبی تھے، اسحاق بیٹا تھا، یعقوب پوتا، اور دونوں نبی تھے۔ اور پھر ہم نے نوح کو ہدایت اور ان کی اولاد میں داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، اور سب نیک کام کرنے والے تھے۔ پھر ذکریہ، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، سب نیک لوگ تھے۔ نیز اسماعیل کو، یسع اور یونس کو اور لوط کو، اور ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کی راہ میں مشکلیں اٹھائیں، اس کا بدلہ کیا ملا کہ ان کے جو نبی تھے نا، وہ تمام ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آئے۔ ہر اولاد، آپ کے بیٹے، پوتے، پوتے کے پوتے، پوتوں کے بچے، ان کی اولاد میں سب نبی نبی آ رہے ہیں۔ اب اس سے کیا فائدہ ہوگا انہیں کہ ایک تو آپ کا ذکر قرآن میں اتنے اچھے طریقے سے دیا، پھر جو نیک اولاد کام کرتی ہے نا، ماں باپ جب فوت ہو جاتے ہیں اور نیک اولاد نیک کام کرتی رہتی ہے، تو اولاد جو بھی کام کرتی ہے اس کا ثواب ماں باپ کو بھی مل رہا ہوتا ہے۔ اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں کہ اب انسان کا اپنا عمل تو ختم ہو گیا ہے، لیکن پیچھے جو اب بچے نیک کام کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اب ان کے سارے کاموں کا ثواب ماں باپ کو بھی جا رہا ہے۔ تو اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اور ہمیں ایک تو نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اور ایک ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، یعنی ہم کسی کو ایک اچھی بات بتا گئے، اب یہ ہے کہ ہم بے شک فوت بھی ہو گیا لیکن لوگ اس اچھی بات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ اب ہمارے باقی سارے عمل ختم ہو گئے، لیکن یہ جو صدقہ جاریہ ہے نا، اسی طرح کہیں پانی کا انتظام کرنا، کسی کو قرآن پاک دینا، مدرسوں پہ خرچ کرنا، مسجدوں پہ، جب تک وہ جگہ آباد رہیں گی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، جانے والوں کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو ہر وقت اپنے لیے کوئی نہ کوئی صدقہ جاریہ بنانے کی بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے بندوں کو ہدایت دیتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب اگر ہمیں ہدایت چاہیے تو ہدایت کی تڑپ ہو، اور بار بار اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں ہدایت دے دیں، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت مانگنی چاہیے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا تھی ویسی کی ہی نہیں، جبکہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، آپ یہ کہیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی جو موسیٰ لائے تھے، جس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ نور ہے۔ اب لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے پاس کتاب نازل ہو رہی ہے، فرشتہ آتا ہے، لوگ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے، جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن تھوڑی ہے، وہ تو جو کام ہمارے لیے ناممکن ہے اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اور اللہ جیسا چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آ کے پھنس جاتے ہیں، پھر وہ گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ جیسے یہ لوگ کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے کہ کبھی کہتے تھے یہ کیا، وہ کون فرشتہ ہے، ہمیں کیوں نہیں نظر آتا، اور انہی کے پاس فرشتہ آنا تھا، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بغیر باپ کے معجزانہ طور پہ پیدا کیا، پھر ان کو بہت سے معجزے دیے، اب وہاں آ کر پھر لوگ پھنس گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر باپ کے نہیں، یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل ہی نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہمارا رب بہت ہی عظیم ہستی ہے۔ جب تک ہم یہ مانے نہیں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے، ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔
جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین بنائے، فرشتے، اتنے انسان بنائے، کیا وہ یہ کام نہیں کر سکتا؟ نہیں، اللہ تو ہر چیز کا، اس لیے جب بھی ہم کسی کام کے لیے زندگی میں بعض اوقات مایوسی آ جاتی، پریشانی آ جاتی، ہم ایک چیز کی بہت ایفرٹ کرتے ہیں لیکن وہ نہیں ہوتی، تو اس وقت ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے کہ نہیں، میرا رب تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی ایسی کتاب ہے جیسے ہم نے پہلے نبیوں پر نازل کی، اسی طرح یہ قرآن ہے، تو چاہیے کہ اس پر ایمان لاؤ، اس پر بھروسہ کرو، اس پر عمل کرو، اس کی باتوں کو غور سے سنو، اور جس جس کام کا حکم دیا ہے اس کو کرتے چلے جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔